الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو عربی اچھے طریقے سے سمجھ آتی جا رہی ہوگی۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر الدرس الخامس عشرہ، لیسن نمبر 15۔ تو اس کو ہم نے جو ہے لیسن مکمل کر لیا تھا، تمرین سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی جمع ہی چل رہا ہے، جو ہم پچھلے کئی دنوں سے جمع ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ جمع ہی کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر کچھ سوال ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو من انتن، یہ جواب آپ نے کہاں سے دینے ہیں؟ جواب آپ نے لیسن سے ہی دینے ہیں۔ من انتن، این امکن، این بیتکن، این اخوکن، این مدرستکن، اذهبتن الی المدرسۃ اليوم۔ تو یہ آپ نے جواب انشاءاللہ لیسن سے ہی دینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ دے لیں گے۔ اس کے بعد چلیے جی، انس المبتدا، مبتدا کو مؤنث کریں، فی کل من الجمل الآتیہ، دیے گئے تمام جملوں کے اندر کیا کریں جی؟ مبتدا کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو آپ نے کرنا ہے مؤنث۔ تو یہاں دیکھیں مثال کیا ہے، اانتم طلاب، کیا تم سب طالب علم ہو؟ تو اب ہم نے مبتدا اس کے اندر ہے انتم۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ کتاب شروع کی ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہی کہا ہے کہ سوال کے اندر ہم مبتدا اور خبر تلاش نہیں کریں گے۔ تو لیکن ابھی اس کے اندر آپ کو چونکہ مبتدا کو چینج کرنا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں مبتدا کون سا ہے۔ تو یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے انتم، یہ جو ہے نا یہ مبتدا کے طور پر آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، یعنی تم سب مذکر سے تم سب مؤنث۔ یہ بند ہو گیا تب دوبارہ سٹارٹ، یہ جاری ہے۔ انتم مدرسون، ٹھیک ہے جی، انتم طلاب، کیا تم سب طالب علم ہو؟ انتن طالبات، کیا تم سب طالبات ہو؟ تو اسی طریقے سے ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اچھا جی، انتم مدرسون، کیا تم سب اساتذہ ہو؟ تو اب کہنا ہے کیا تم سب فیمیل ٹیچر استانیہ ہو؟ تو کیسے کہیں گے؟ انتن، اور مدرستن کی جمع کیا ہے؟ مدرسات، انتن مدرسات، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 ہے جی، انتم اطباء، کیا تم سب ڈاکٹر ہو؟ اس کو مؤنث کریں، انتن طبیبات، کیا تم سب لیڈی ڈاکٹرز ہو؟ نمبر 3، انتم اخوۃ حامد، کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو؟ بھائی ہو، سوری، اخوتن بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں بھائی، میں نے بھی غلطی سے بول دیا۔ انتم اخوۃ حامد، کیا تم سب حامد کے بھائی ہو؟ تو مؤنث کریں جی، انتن اخوات حامد، اخوات حامد، کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو؟ نمبر 4، انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ تو مؤنث کریں جی، انتن مسلمات، انتن مسلمات، کیا تم سب مسلمان عورتیں ہو؟ انتم اعمام محمود، کیا تم سب محمود کے چچا ہو؟ انتن عمات محمود، کیا تم سب محمود کی پھوپھیاں ہو؟ انتم ابناء المدیر، کیا تم سب پرنسپل کے بیٹے ہو؟ انتن بنات المدیر، کیا تم سب پرنسپل کی بیٹیاں ہو؟ انتم آباء الطلاب، کیا تم سب طالب علموں کے باپ ہو؟ تو انتن امہات الطلاب، کیا تم سب طالبات کی مائیں ہو؟
تو لہٰذا یہ چیز جو ہے نا یہ آپ نے کر لی، انشاءاللہ آپ کر لیں گے، آسانی سے کر لیں گے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضمیریں جو ہے نا وہ کون کون سی ہم دہرا لیتے ہیں۔ دو قسم کی ضمیریں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ایک ضمیر کو ہم نے کیا نام دیا، ایک ضمیر کو ہم نے نام دیا ضمائر منفصل، دوسری ضمائر کو ہم نے کیا نام دیا، ان کو نام دیا ضمائر متصل۔ تو منفصل ڈیٹیچڈ علیحدہ وہ کون سی ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ تو یہ ہو گئی، یہ ساری ہیں ہماری ضمائر منفصل۔ اور متصل، متصل کا کیا مطلب؟ جڑی ہوئی۔ تو جڑی ہوئی ضمائر کون سی ہیں؟ جڑی ہوئی ضمائر ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ تو یہ ساری ضمائریں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اسی کے اندر دیکھیں جی، حول ضمیر فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال، ضمیر کو تبدیل کرنا ہے۔ تو کیسے ضمیر کو تبدیل کرنا ہے؟ جیسے کہ مثال کے اندر تبدیل کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو مثال کیا ہے جی؟ این بیتکم، کم کس کے لیے آتی ہے؟ مردوں کے لیے۔ تو این بیتکم، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ مردوں کا۔ یا اخوانو، اے بھائیو، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ اے اخوانو۔ میں نے جو ہے نا یہ چلیں ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ این بیتکم یا اخوانو، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ اے بھائیو۔ اسی کو مؤنث کریں تو تم سب کا گھر کہاں ہے؟ اے بہنوں۔ کیسے پوچھیں گے؟ این بیتکن یا اخواتو، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ اچھا جی، اب یہ سوال آپ نے کرنے ہیں، مل جل کے ہم کرتے ہیں، لیکن آپ بعد میں کر کے اس کو آپ اس پہ گوگل کلاس پہ بھی اپلوڈ کر دیجیے گا۔ این اخوکم یا اخوانو، این اخوکم، تم سب کا بھائی کہاں ہے؟ یا اخوانو، اے بھائیو۔ کسی بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ بھائی کہاں ہے؟ اے بھائیو۔ تو اب اسی کو ہم نے پوچھنا ہے، این اخوکن، تم سب بہنوں، تم سب عورتوں کا بھائی کہاں ہے؟ یا پھر اخوانو نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ اخواتو۔ این اخوکن یا اخواتو، تم سب کی بہن کہاں ہے؟ اے بہنوں۔ اچھا جی، نمبر 2 جملہ ہے جی، این مدرستکم یا اخوانو، تمہارا سکول کہاں ہے؟ اے بھائیو۔ این مدرستکن یا اخواتو، تم سب کا سکول کہاں ہے؟ اے بہنوں۔ متی اختبارکم یا اخوانو، تم سب کا امتحان کب ہے؟ اے بھائیو۔ تو اب یہی سوال بہنوں سے پوچھنا ہے، تو متی اختبارکن یا اخواتو، تم سب کا جو ہے نا وہ امتحان کب ہے؟ اے بہنوں۔ اہذا عمکم یا اخوانو، کیا یہ تمہارا چچا ہے؟ اے بھائیو۔ مؤنث کریں، اہذا عمکن، کیا یہ تم سب عورتوں کا چچا ہے؟ یا اخواتو، اے بہنوں۔ نمبر 5، ابیتکم قریب یا اخوان، کیا تمہارا گھر قریب ہے؟ اے بھائیو۔ تو اب یہی سوال بہنوں سے، تو ابیتکن قریب یا اخوان، کیا تم سب کا گھر قریب ہے؟ اے بہنوں۔ فی ای شہر اختبارکم یا اخوان، کون سے مہینے میں تم سب کا امتحان ہے؟ اے بھائیو۔ تو یہی سوال ہم نے بہنوں سے پوچھنا ہے، فی ای شہر اختبارکن، فی ای شہر اختبارو ہونا چاہیے، اختبارکن یا اخواتو، فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو۔ اچھا جی، تو اس طرح آپ نے جملوں کو مذکر سے مؤنث کے اندر آپ نے تبدیل کرنا ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کر لیں گے۔ آگے جی، ضع فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہ پر کریں، فیما یلی، جو بھی نیچے دی گئی ہے، ضمیراً مناسباً، مناسب ضمیر، للمخاطب، مخاطب کے مناسب ضمیروں میں سے آپ نے ضمیر لگانی۔ مخاطب کی 4 ضمیریں یہاں دی گئی ہیں۔ پہلی ہے انتا، انتم، انتی، انتنا، تو 4 ضمیریں یہاں دی گئی ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھنا ہے جی کہ کیا لگانا ہے جی، مسلمن، تو ان 4 میں سے کون سے لگے گا؟ تو انتا، ٹھیک ہے، تم مرد، انتا مسلمن، کیا تم مسلمان ہو۔ نمبر 2، مریضتن ہے، مریضتن یعنی مؤنث، تو انتی مریضتن۔ نمبر 3، طبیباتن، لیڈی ڈاکٹرز، تو کیسے پوچھیں گے؟ انتن طبیباتن۔ نمبر 4، تجارن، کیسے پوچھیں گے؟ تاجر جو ہے نا وہ مذکر ہیں، تو کیسے پوچھیں گے جی؟ انتم تجارن، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے جی نمبر 5، بنت المدرسی، استاد کی بیٹی، انتی بنت المدرسی، ٹھیک ہے جی۔ آگے نمبر 6 ہے جی، اخوات و عباس، عباس کی بہنیں، کیا آئے گا جی؟ انتن اخوات و عباس۔ نمبر 7،
ڈیش طلابن، طلابن ہے مذکر ہے، انتم طلابن۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ضمیریں ہیں، ذا فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا متصلا للمخاطب۔ اب جو ہے نا پہلے منفصل تھی، انت، انتم، انتی، انتن، اب جو ہے نا وہ متصل ضمیریں آ گئی، کا، کم، کی، کننا۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب سے پہلے جملے کے اندر یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے۔ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس جن سے یا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس حساب سے ضمیر لے کے آنی ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ تم مرد، کم تم سب مرد، کی تم عورت، کننا تم سب عورتیں۔ تو اس حساب سے جو ہے نا وہ اب ہم نے ضمیر لگانی ہے۔ این بیت کس سے سوال ہے؟ یا اخوان، بھائیوں سے، بہت سارے بھائی ہیں ان سے سوال ہے، تو کیسے پوچھیں گے؟ این بیت کم یا اخوان، تم سب کا گھر کہاں ہے اے بھائیوں۔ نمبر 2، اہذا کتاب، کس سے سوال ہے جی؟ حامد سے سوال ہے، تو کیسے پوچھیں گے؟ اہذا، یہ دیکھ حامد سے ہی سوال ہے، اہذا کتاب کا یا حامد، تمہارا ہی ذکر چل رہا ہے، اہذا کتاب کا یا حامد، یہ حامد کا ذکر چلتے رہتے ہیں۔ حامد جو ہے نا استادوں کا کوئی پسندیدہ طالب علم ہے۔ اہذا کتاب کا یا حامد، کیا یہ تمہاری کتاب ہے یا حامد؟ وہ کہہ رہے نام، ٹھیک لے لو پھر، یہ تم ہی پڑھاؤ آگے، ٹھیک ہے۔ یار میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، میں نے جو یہاں کتاب رکھی ہوئی تھی نا جس پر میں نے سارا حساب کتاب لگایا ہوا تھا کہ 40 کلاسوں میں کیسے میں نے پوری کرنی، وہ کوئی اٹھا کے لے گئے۔ تو اب جو ہے نا بڑا میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے اب حساب کرنا پڑے۔ کوئی آن لائن والوں میں سے تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ پتہ چلے صبح، ہاں جو بھی آن لائن والوں میں سے، اگر کوئی آف لائن والوں میں سے تو میں نے سب سے پوچھ لیے، آف لائن والوں میں سے تو کسی نے نہیں اٹھائی وہ کتاب، ٹھیک ہے۔ ویسے جو یہ کتاب ہے نا 130 روپے کی، نہیں 150 روپے کی ہے، سوری مہنگی ہو گئی ہے، 150 روپے کی۔ وہ جو میری کتاب تھی نا وہ زمانے قدیم کی تھی، وہ 60-70 روپے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بھی اٹھائی ہے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو واپس کر جائے مجھے، ٹھیک ہے، آن لائن آف لائن جس کے پاس بھی وہ کتاب۔ اب مجھے نئی کتاب رکھنی پڑے گی جی، آپ کے پاس؟ ہاں واپس کر پتہ ہی نہیں چلا، دیکھو چور پکڑا گئے ہیں، دیکھو یہ تو آن لائن چور نہیں تھا، یہ تو آف لائن چور تھے۔ واپس لے کے آؤ بھائی، اس پہ پھر میں نے، چلو شکر ہے کہ میں نے، ہاں ابھی جاؤ لے کے آؤ، دیکھو ابھی جاؤ لے کے آؤ، ٹھیک ہے ٹھیک، چلیں جی مل گئی جی، کتاب مل گئی۔ آن لائن بچے ایزی ہو جائیں، ٹھیک ہے، چور ہم نے ادھر سے پکڑ لیا ہے۔ ویسے کتاب کی چوری کہتے ہیں، چوری نہیں، آج کل تو کوئی اللہ کرے کہ اٹھا کے لے جائے، کتاب تو پڑھتے ہی کوئی نہیں آج کل۔ اچھا جی چلیں جی، ہاں فٹ پاتھوں میں بیچاری کتابیں بک رہی ہوتی ہیں، مجھے تو خیر اچھا لگتا ہے، میں تو بہت تھا، مجھے شوق تھا، ابھی تو وہ اتنی ہمت بھی نہیں رہی، اور دور بھی اردو بازار بہت دور ہے، تو میں سنڈے کو جایا کرتا تھا اردو بازار، کوئی فٹ پاتھوں سے نا، یعنی وہ بڑی بڑی مہنگی کتابیں 50-100 کی مل جاتی تھیں، تو انٹرسٹنگ۔ ابھی تو ان کے، میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو وہ بھی 1000 سے نیچے بات نہیں کر رہے تھے، میں نے کہا یار وہ 50-100 والی کدھر ہیں، وہ پہیاں جی وہ لینے والی نہیں تھی۔ مہنگائی ہو گئی، ہر جگہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ کتابوں کا ایک شوق ہونا چاہیے۔ آج کل میرا موضوع بھی چل رہا ہے مطالعہ کی اہمیت، تو کتابوں کا شوق جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، آپ کو کتابیں پڑھنی آنی چاہیے۔ ایک دفعہ ہمارے کسی جو ہے نا، ہمیں یہ حکم ہوا کہ فلاں کتاب آپ نے نہیں پڑھنی، 2012 کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہا گیا کہ فلاں کتاب نہیں پڑھنی، تو وہ جو ہے نا ہم نے جناب پھر ڈھونڈ کے پڑھی گئی کہ یار کیوں نہیں پڑھنا، آخر پتہ تو چلے کیوں نہیں پڑھنا۔ وہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی بندہ گیا نا تو پیر صاحب کے پاس، کسی کے پاس، چلو پیر صاحب نہیں کہتے کہ آپ تو کوئی ناراض ہو جائے، کسی کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا جی کہ کوئی آپ میرا یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ جو ہے نا دور کر دے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور دیا، کہا یہ پکڑ، اور الو کے بارے میں نہیں سوچنا، 24 گھنٹے تو نے الو کے بارے میں نہیں سوچنا، اگر تو نے الو کے بارے میں سوچا نا پھر تیرا کام نہیں ہوگا۔ اب ویسے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں الو کے بارے میں سوچوں، تو اب ہر گھنٹے بعد الو کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر نہیں الو کے بارے میں نہیں سوچنا، ٹھیک ہے، نہ بتاتا تو سوچنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ٹرک کیا تھی کہ اگر کام نہ ہوا تو تم نے الو کے بارے میں سوچا ہے نا، تو وہ بھی کہے گا ہاں یار ہر گھنٹے بعد مجھے الو کے بارے میں سوچ آ رہی تھی، اسی لیے میرا کام نہیں ہوا کہ میں الو کے بارے میں سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی چلیں جی، تو این بیت
کا نہیں، بیتکم یا اخوانو دوسرا جملہ ہے، احاذا کتابو کا یا حامد. یار یہ آن لائن بچے کہتے ہوں گے یہ گپے مارتے رہتے ہیں، ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں. چلیں بھائی پڑھیں، ٹھیک ہے، ناراض نہ ہو جائیں نا، انہی کے لیے تو یہ ہم نے کورس کیا ہے، وہ کہیں گے ہم پڑھاتے نہیں ہیں، آپس میں ہی گپے مارتے رہتے ہیں. اچھا جی نمبر 3 یا لیلا. ٹھیک ہے جی، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ کے براہ راست میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے گپے مار کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو لاہور آنا پڑے گا، 1 سال رجوع القرآن کورس میں داخلہ لینا پڑے گا. انشاءاللہ رمضان کے 15 دنوں بعد اس کا بیچ شروع ہوگا ہمارا انشاءاللہ. تو اس میں آپ ہمت کریں، 10 مہینوں کے لیے آئیں ہمارے پاس، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت رج کے عربی پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور بھی بہت کچھ پڑھائیں گے. تو اساعتو یا لیلا ہے جی، تو اساعتو کی جمیلتن یا لیلا، کیا تمہاری گھڑی خوبصورت ہے اے لیلا. نمبر 4 یا اخوات، بہت ساری بہنوں سے سوال ہے، من ابو کننا یا اخوات، تم سب کا ابو کون ہے اے بہنوں. جی یا اخی، مسمو کا یا اخی، ٹھیک ہے، مسمو کا یا اخی، تمہارا کیا نام ہے بھائی. یہی سوال آگے بہن سے آ گیا. نمبر 6 مسمو کی یا اختی، تمہارا کیا نام ہے بہن. نمبر 7 امو، جو مرضی لگا دیں ٹھیک ہے، فی البیتی، امو کا فی البیتی، امو کم فی البیتی، امو کی فی البیتی، امو کنہ فی جو مرضی. یہ ایسا سوال ہے کہ اس میں جو مرضی آپشن لگا دیں ٹھیک ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی ہے نہیں کہ کس سے پوچھ رہے ہیں. نمبر 7 یا اخوانو، بہت سارے بھائی ہیں ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو کیسے پوچھیں گے، ما اسماؤ کم یا اخوانو. ٹھیک ہے جی آگے چلیں جی. پھر ہے جی خالی جگہ ہے، پھر ضمیریں لگانی ہے. ذا فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم. تو انا نحن میں سے 2 ضمیریں میں سے لگانی ہے جی. تو نمبر 1 مسلمن، انا مسلمن، مسلمون کیا آئے گا جی، نحن مسلمون. نمبر 3 مسلمتن، کیا آئے گا جی، انا مسلمتن. نمبر 4 مسلماتن، کیا آئے گا جی، نحن مسلمات. نمبر 5 بنات المدیری، بنات بہت ساری بیٹیاں، نحن. نمبر 6 ابن المدرسی، کیا آئے گا جی، انا. نمبر 7 طلاب، کیا آئے گا جی، نحن. نمبر 8 مریضۃ، کیا آئے گا جی، انا. اقرا واکتب. پھر فعل آ گیا جی. فعل کی کچھ مثالیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی استاد محترم فعل بھیج دیتے ہیں ہمیں یاد کرانے کے لیے کہ آپ نے فعل کی پریکٹس کرنی ہے. تو ذہبہ فعل آئے، تو ذہبہ کا پہلے ہم پوری گردان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ادھر سے کتاب یہ کا وہ ہے اس طرح سے. نہیں ابھی تو یہی ٹھیک ہے، آئے گا تو پھر کل کی کلاس میں یوز کر لیں گے. ذہب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. ویسے مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ تو صرف یہی تھا کہ اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تھا کہ بھائی اس کلاس میں ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، تو تاکہ ایسا نہ ہو نا 40 کلاسیں پوری ہوئیں اور ہمارے 4 سبق رہتے ہوں، تو وہ صرف وہ مینیج کرنے کے لیے میں نے وہ نمبرنگ لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے اچھا جی. تو ذہب ابی الی القاہرۃ، گیا میرا ابو قاہرہ کی طرف، قبل اسبوعین 1 ہفتہ پہلے. قبل اسبوعین کے نیچے دیکھیں انڈر لائن ہوئے ہوئے، قبل ظرف ہے، اسبوعین مضاف الیہ ہے. اچھا جی متا خرج. اب آپ سوچیں کہ خرج تا بھی آ سکتا ہے، خرجتی بھی ہو سکتا ہے، خرجتو بھی ہو سکتا ہے، خرجت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں خرجت جو ہے نا یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی. تو اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے، تو دیکھیں سوال آگے ہے یا محمد، اے محمد. یا محمد سے سوال ہو رہا ہے، تو یا محمد سے کیا مراد ہے کہ ایک آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہے، تو ایک آدمی، تم ایک مرد. انت والا صیغہ جو ہے نا وہ یہاں لگے گا. تو انت والا صیغہ کون سا ہوگا، خرجہ کا، خرجتا. متا خرجتا من الفصل یا محمد، تم کب نکلے کلاس سے اے محمد. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نکلا، ٹھیک ہے، میں نکلا. انا، تو انا کا کیا صیغہ ہے، خرج تو، خرج تو بعد درسی، میں نکلا درس کے بعد. خرج فعل، تو فاعل، بعد ظرف اور درسی مضاف الیہ، انڈر لائن ہوئے ہیں ظرف مضاف الیہ. نمبر 3 ذہب، ذہبت الی المسجد، اس کا مطلب ہوگا وہ عورت گئی مسجد. یا ذہبتا الی المسجد، تو گیا مسجد.
ذہبتی الی المسجد، تو عورت گئی مسجد، ذہبت الی المسجد، میں گیا مسجد، قبل الاذان، اذان سے پہلے۔ کس کو بھیجیں؟ سب کو بھیجنے کی اجازت ہے۔ کس کو بھیجیں؟ نہیں خود کو بھیجیں، اپنے آپ کو نا، اپنے آپ کو بھیجیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کہیں گے؟ ذہبت الی المسجد، میں گیا مسجد قبل الاذان، ٹھیک ہے، قبل الصلاۃ نہیں، قبل الاذان، اذان جو ہے نا وہ اس سے بھی پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہو پھر آپ سنتیں پڑھیں۔ ایک بڑی مزے کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے نا وہ تعمیر کر دیتا ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں فرض نماز کے علاوہ کون سی ہیں؟ یہ وہ رکعتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ 2 سنتیں ہیں فرض فجر کے ساتھ، 6 سنتیں ہیں ظہر کے ساتھ، 2 سنتیں ہیں مغرب کے ساتھ، 2 سنتیں ہیں عشاء کے ساتھ۔ تو یہ ہیں 12 رکعتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز جو شخص روزانہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں ایک گھر جو ہے نا وہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ جنت کا گھر کوئی چھوٹا موٹا گھر تو نہیں ہوگا نا، وہ تو کوئی دنیا کا تو سب سے بڑا محل بھی شاید جنت کے گھر کے معاملے میں چھوٹا ہی ہوگا۔ تو وہ دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، 2.5-3 مرلے کا گھر بھی بنانا پڑ جائے، 5 مرلے کا گھر بنانا پڑ جائے تو ساری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے انسان کے، پھر جا کے 3 مرلے 5 مرلے کا گھر بنتا ہے۔ تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے کہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ارادہ کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ یہ نا ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں میں کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو روزانہ گھر میں قرآن پڑھتا تھا، کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو تہجد پڑھتا تھا، کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو ویسے ذکر اذکار کرتا تھا، تسبیح اس نے پکڑی ہوتی تھی۔ تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ہوتا تھا۔ اب ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ تہجد پڑھنے والے بھی گئے، قرآن پڑھنے والے بھی گئے، تسبیحات پڑھنے والے بھی گئے۔ اب جو ہے نا بس نماز پہ بھی بس جو فرض بھی پڑھ لے وہ بھی پتہ نہیں کتنے کم لوگ رہ گئے ہیں جو صرف فرض بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن آپ جو عربی کے طالب علم ہیں، نماز کے ساتھ مضبوطی سے چمٹیں، اور خاص طور پر یہ جو اضافی نوافل ہیں وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ، وہ بھی تقرب اللہ کا مؤثر ترین ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 4، متى ذهب عمك الى الریاض یا آمنۃ۔ یہ آسان تھا، کچھ میرے پاس حرکتیں لگی ہوئی تھی۔ ذهب فعل، عمو فاعل، مضاف کی مضاف الیہ۔ کب گیا تمہارا چچا ریاض کی طرف؟ یا آمنہ، تو اے آمنہ۔ ذہب قبل شہر، وہ گیا 1 مہینہ پہلے۔ نمبر 5، اقبل الصلاۃ، اقبل الصلاۃ ذهبت الى المطعم، کیا تو نماز سے پہلے گیا؟ میس کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں، ریسٹورنٹ کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا، نہیں۔ ذهبت بعد الصلاۃ، نہیں میں گیا نماز کے بعد، بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ اینا ذہبت یا اخی، اب دیکھیں یا اخی ہے تو کیا صیغہ یا ذہبت، کیونکہ یا اخی ایک آدمی ہے جو سامنے کھڑا ہے تو انت والا صیغہ آئے گا۔ اینا ذہبت یا اخی، کہاں گیا تو؟ اینا ذہبت یا اخی، کہاں گیا تو اے بھائی؟ اینا ذہبتم، تم سب کہاں گئے؟ یا اخوانی، اے بھائیو۔ اینا ذہبتی یا اختی، کہاں گئی تم اے بہن؟ اینا ذہبتن یا اخواتی، کہاں گئی تم سب اے بہنوں؟ انا ذہبت، نحن ذہبنا۔ آگے دیکھیے جی، الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے۔ قبلہ پہلے، بعدہ بعد، کیفہ کیسے بھی کہہ سکتے ہیں، کیا بھی کہہ سکتے ہیں، کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے۔ متی کب، الاسبوع ویک، 7 days ویک جو ہے نا جس کو ہم اردو میں ہفتہ کہتے ہیں، تو ہفتے سے مراد ہفتے والا دن نہیں بلکہ 7 days ہفتہ۔ الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ صلاۃ نماز، رجع وہ واپس آیا، اختبار امتحان۔ الضمائر المنفصلہ، منفصلہ ضمائر، ہوا ہما ہم والی، ہوا طالب، ہی طالبۃ، ہم طلاب، ہن طالبات، انت طالب، انت طالبۃ، انتم طلاب، انتن طالبات، انا طالب، انا طالبۃ، نحن طلاب، نحن طالبات۔ ماشاءاللہ، دیکھیں جی ہو گیا ہمارا لیسن مکمل۔
15 لیسن الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم بڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 16 کی طرف. اچھا جی، لیسن نمبر 16. لیسن نمبر 16 کی طرف جانے سے پہلے ایک کہانی بڑی اہم ہے، اور ہمارا جو لیسن ہے وہ اسی کہانی سے متعلق ہے. ایک بادشاہ سلامت دربار سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب دربار سجا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قاصد جو ہے نا وہ دوڑتا دوڑتا آیا، اور آ کے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک لشکر جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنے والا ہے. تو اس نے جو لفظ استعمال کیا جمع کے لیے بھی آتا ہے، لشکر کے لیے بھی آتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک لشکر جو ہے نا وہ حملہ آور ہونے لگا ہے ہمارے ملک کے اوپر، تو میں بڑے یہ بھاگ کے آیا ہوں کہ آپ کو میں یہ خبر دوں. جاء جمع، کہ ایک لشکر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا تو وہ مسکرایا، اور مسکرا کے اس نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ ایسا تھا کہ وہ قانون بن گیا عربی کا. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا جملہ بولا؟ اس نے جملہ بولا کل جمع مؤنث، کل جمع مؤنث. یہ جملہ ہے جی بہت اہم جملہ ہے، کل جمع مؤنث کا. کیا مطلب ہے؟ کل جمع، ہر جمع، مؤنث مؤنث ہے. ہر جمع مؤنث ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ عجیب سا جملہ ہے کہ بھئی ہر جمع مؤنث ہے. تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر جمع مؤنث ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر عربی زبان کے اندر غیر عاقل جمع کو واحد مؤنث کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. ایسے کر لیں، چلیں، لکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر غیر عاقل جمع کو واحد مؤنث، جہاں بھی غیر عاقل جمع آئے گی نا، جہاں بھی غیر عاقل جمع آئے گی، وہاں آپ سمجھیے کہ ایسے صیغے لگیں گے جیسے واحد مؤنث کے لیے، ایک خاتون کے لیے جیسے ہم صیغے لگاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پورا لشکر جو ہے نا وہ ایک خاتون کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جمع جو ہے نا، اس کو دیکھیں ذرا اور گہرائی میں اتر کر. جمع دو طرح کی ہوتی ہے عربی زبان میں. ایک ہے جمع عاقل، اور ایک ہے جمع غیر عاقل. ٹھیک ہے جی. ایک ہے جمع عاقل، عقل والے کون ہیں؟ کہ عقل والی جو مخلوقات ہیں وہ ہیں 3: انسان، جن اور فرشتے. یہ 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات یہ عاقل ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی تھنگز ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب غیر عاقل ہیں. ان کے اندر عقل نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی عقل نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو لہٰذا جب ہم غیر عاقل کی جمع بنائیں گے
تو غیر عاقل کی جمع اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جیسے واحد مؤنث کے ساتھ، واحد مؤنث والے صیغے سارے اس کے ساتھ لگائے جائیں گے۔ مثال دیکھیں، مثال ہے ھذا طالب، کیا میننگ ہے جی ھذا طالب کا؟ یہ طالب علم ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے جمع بنانی ہے، تو ھذا طالب کی جمع بنائیں تو ھذا کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء، اور طالب کی جمع کیا ہے؟ طلاب۔ تو اس طرح ہم نے جمع بنانی، ابھی تک جتنے بھی چیپٹر ہمارے آئے تھے ہم نے جمع بنانا اس طریقے سے جو ہے نا وہ سیکھی تھی۔ اب غیر عاقل کوئی جمع لے کر آئے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ غیر عاقل ہے۔ اب اس جملے کو ہم نے جمع کے اندر تبدیل کرنا ہے، تو کتابن کی جمع کیا ہے؟ کتابن کی جمع ہے کتبن، کتبن۔ اب سوال یہ ہے کہ ھذا کی جگہ کیا ہؤلاء آئے گا کہ یہ سب کتابیں ہیں؟ نو، ھذا کی جمع ہؤلاء نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ ایسے جیسے واحد مؤنث ہے، ایک خاتون یہاں کھڑی ہو تو میں کہوں کہ یہ عورت ہے، تو کیا کہوں گا؟ ھذہ ہی۔ تو کتب ان کے لیے بھی آئے گا ھذہ ہی، ھذہ کتبن۔ اچھا جی، ھذہ کتبن۔ تو آپ دیکھیں کتبن تھا، کتبن کے ساتھ ہؤلاء آنا چاہیے تھا، اصولی طور پر جتنی عربی ہم نے ابھی تک سیکھی وہ ہؤلاء آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیا آیا؟ ھذہ کتبن۔ کیوں ھذہ کتبن آیا؟ سوال پیدا ہوا اس لیے کہ یہ غیر عاقل جمع ہے۔ جو بھی غیر عاقل جمع ہوگی اس کے ساتھ یہ اصول لگے گا کہ اس کے ساتھ ہم جمع والے صیغے نہیں لے کے آئیں گے، ہم جمع والی ضمیریں نہیں لے کے آئیں گے، ہم کون سی ضمیریں لے کے آئیں گے؟ واحد مؤنث والی ساری ضمیریں لے کے آئیں گے۔ تو اور اگر نعت بھی ہوگی تو وہ بھی واحد مؤنث والی ہوگی، ہر چیز واحد مؤنث والی ہم لے کر آئیں گے۔ تو ھذہ کتبن، یہ جو ہے نا یہ کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ٹھیک، دیکھیں یہ جو ہے نا برکت والی کتاب ہے یہ۔ اچھا اچھا ٹھیک، ہاں نہیں نہیں برکت لے رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ادھر آ میرے پاس کھڑا ہو، میں بتاؤں کہ کون سا طالب علم تھا۔ آنے آؤ، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ ہے جی حامد، جو اکثر کلاسوں میں آپ کو نظر آتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم بولو۔ السلام علیکم تمام سامعین کو، تمام سامعین کو، اور کچھ کہنے؟ بس چلو جاؤ پھر۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں بھی آتا رہتا ہے یار۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آج ہم نے یہ تھا جو میری کتاب لے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تعارف ٹھیک ہے، واپس کر دیا، واپس۔ اچھا بچہ ہے، اچھا بچہ، واپس بھی کر دیا، حصول علم کے لیے لے گیا۔ ٹھیک، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، ھذہ کتبن، یہ کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی اچھا جی۔ اب کیا پڑھ رہے تھے؟ یہی پڑھ رہے تھے، کلو جمع مؤنث ہی پڑھ رہے تھے۔ ہمیں تم نے نا ہمیں گھما دیا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے تھے۔ جب بھی غیر عاقل جمع آئے گی تو اس کے ساتھ صیغے کون سے لگیں گے؟ اس کے ساتھ صیغے لگیں گے واحد مؤنث والے، جو بھی یعنی جو بھی صیغے آئیں گے واحد مؤنث والے۔ یہ جو اصول ہے کلو جمع مؤنث کا، یہ اتنا عربی کا پختہ اصول ہے، یہ اصول نوٹ کر لیں، یہ اصول جمع مکسر میں، جمع مکسر کون سی ہوتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی جمع۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر۔ تو سالم کی پھر ہم نے آگے دو قسمیں پڑھی، سالم مذکر، سالم مؤنث۔ ایک ہے جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع۔ یہ اصول جمع مکسر میں عاقلوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، لگانا چاہیں تو لگا لیں، نہ لگانا چاہیں تو نہ لگائیں۔
عاقلوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اصول جمع مکسر میں عاقلوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے زبردست مثال جو پتہ نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ چوتھے پانچویں لیسن میں کہیں تھی کہ آپ کو میں بتاؤں گا جی، رسول ان کی جمع کیا ہے؟ رسولن، اور الرسول خاص کر دیا، الرسول۔ تیسرا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تلک الرسل، ٹھیک ہے جی، تلک الرسل، حمزۃ الوصل ہے تو بلکہ یا رسول ہونا چاہیے تھا، چلے تلک الرسل۔ اب یہ جو ایک سوال میں نے بہت پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا کیا تھا کہ بھائی الرسول، رسول ایک تو سارے مرد ہیں، کوئی عورت رسول نہیں تھی، تو رسولوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلکا کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ رسولوں کے ساتھ جمع ہے تو صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا اولئک الرسل، یہ صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پر بھی یہ اصول لاگو ہو گیا۔ کیا اصول لاگو ہو گیا؟ کل جمع مؤنث، یعنی یہ اتنا عربی کا مضبوط اصول ہے، اتنا عربی کا پکا اصول ہے کہ عاقلوں پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ جمع مکسر ہونے چاہیے۔ تو تجارن، جیسے تاجرن، تجارن، تو ہذہ تجارن، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو اصول تو یہ ہے کہ ہؤلاء تجارن، یہ تاجر ہیں، لیکن آپ ہذہ تجارن کہہ دیں تو یعنی ہذہ تجارن، آپ دیکھیں نا، ہذہ تجارن لفظی معنی کیا مطلب بنے گا؟ ہذہ، یہ عورت، سب مرد تاجر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ جب لفظ پہ لفظ ترجمے پہ جائیں گے تو آپ ہنس جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہذہ تو یہ عورت ہے، یہ مؤنث ہے، تجارن سارے مذکر ہیں، تو یہ عورت سب مرد تاجر ہیں، یہ کیا عربی کے اندر باتیں چل رہی ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مکسر جمع ہے تو لہٰذا اس کے اوپر بھی یہ اصول لاگو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ بات آپ نے بہت غور سے سننی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہاں اپلائی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، جو مرضی کرے، تو اللہ تو بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی شاہانہ ہے۔ ہم نے اصول یہی رکھنا ہے کہ جو غیر عاقل جمع ہوگی وہاں یہ اصول لگائیں گے، اور جو عاقل جمع ہوگی اس کے اندر پراپر صیغے لے کے آئیں گے۔ تو تجارن کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ ہؤلاء لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن کی میں ہوئے وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ اصول کل جمع مؤنث، قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں، بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ کیوں جی؟ شان ابراہیم صاحب بھی آج کوئی بتا رہے تھے کل جمع مؤنث کی کوئی باتیں آج آپ کی کلاس میں بھی ہو رہی تھیں۔ اچھا جی دیکھیں نا، وَهَيَ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یہ ساری کل جمع مؤنث کی مثالیں، بہت سارے بیڈز، اور آگے صیغہ آیا واحد مؤنث کا، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ گولتا کے ساتھ۔ یہ انسان ہے نا، یا اللہ یہ سریر بیڈ تو بہت سارے تھے، یا آپ نے مرفوعۃ کیوں لگا دیا؟ یہاں تو اور کچھ ہونا چاہیے تھا، جمع والی بات ہونی چاہیے تھی، وہاں بھی اصول ہمارا لگ گیا کل جمع مؤنث۔ قرآن حکیم کے اندر بھی آپ کو یہ اصول جگہ جگہ کار فرما نظر آئے گا، جہاں بھی غیر عاقل جمع آئے گی، ستاروں کی بات ہوگی، سماوات کی بات ہوگی، وہاں آپ دیکھیں گے یہ اصول آپ کو کہیں انشاءاللہ لگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ اصول ہے جو بڑے طالب علموں کو پھرا دیتے، گھما دیتے، تو یہ اصول۔ اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے پہلے آپ کو عاقلوں کی جمع پڑھائی ہے، ابھی تک آپ کو انہوں نے نہیں چھیڑا تھا کہ بھائی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور ابھی تک 4 چیپٹر، 3 یا 4 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں، 13، 14، 15، 3 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں جمع کے بارے میں، اور ان 3 چیپٹروں میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ایک بھی غیر عاقل نہیں لے کے آئے، سب عاقل تھے۔ مدرسن مدرسون، مدرستن مدرساتن، مسلمن مسلمون، تاجرن تجارن، ٹھیک ہے، ساری جتنی بھی جمع ہم نے پڑھی تھی ساری کی ساری جمع عاقلوں کی جمع تھی۔ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا وزڈم ہے، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی وہ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے یہ کورس جو ہے نا پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ لے کے چلتے ہیں، ساری چیزیں اکٹھی نہیں پڑھاتے۔
تو میں اپنے 1 سالہ کے بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا میں نے مضاف الیہ پر 13 منٹ کی ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس 13 منٹ کے اندر استاد نے وہ باتیں بتا دی جو میں ابھی تک نہیں بتا پایا. ٹھیک ہے، اس 13 منٹ کی ویڈیو میں وہ کچھ تھا کہ ابھی مجھے آج کتنی کلاس ہو گئی، پتہ نہیں 32-33 پتہ نہیں کتنی کلاس ہو گئی ہے، تو وہ 32 کلاسوں میں وہ چیزیں میں نہیں بتا پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم اس لیول پر نہیں پہنچایا جو انہوں نے 13 منٹ میں بتا دیا. انہوں نے کہا میں نے تو بتا دیا جی، اب طالب علموں کا قصور ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا مضاف الیہ کیسے بنتے ہیں، یہ تو ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے بتایا مثنیٰ کا مضاف الیہ کیسے بنتے ہیں، یہ آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بتایا جمع کا مضاف الیہ کیسے بنتے ہیں، یہ بھی آپ نے پریکٹس نہیں کی. ٹھیک ہے، خاص طور پر آن لائن طلباء نے 1 سالہ والوں نے کسی درجے میں کی ہوئی ہے، تو یعنی وہ دیکھیں، وہ پھر وہاں جا کے بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا جو یہ کورس ہے دروس اللغۃ العربیہ، آئی لو دس کورس. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، بہت تعریف ہو گئی کورس کی. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، وہ ماشاءاللہ بہت زبردست انسان تھے، اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. ابھی آپ کی کلاس کے چلتے ہوئے ہوا ہے نا؟ تو وہ ڈاکٹر آصف صاحب کا ڈاکٹر آصف صاحب کا آپ کی کلاس کے چلتے ہوئے، ہاں ڈاکٹر آصف صاحب کا آپ کی کلاس چلتے ہوئے شاید اس سے کوئی 4-1 مہینے پیچھے، یہ 4-6 مہینے پیچھے. استاد شاگرد دونوں ساتھ ساتھ ہی گئے ہیں. تو میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بھی ادھر تھوڑی سی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اگلا گھر ڈاکٹر آصف صاحب کو تھوڑا سا آگے، یا اللہ مجھے بھی ایک چھوٹا سا کوارٹر ادھر بھی آپ تو تینوں کے لیے چلتے ہیں تو تینوں کے لیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو چھوٹا سا ایک کوارٹر میرا بھی ادھر ہو. ٹھیک ہے جی، کوارٹر چھوٹا سا نہیں ہے. میں آگے یہی بات کر رہا تھا کہ جنت کے گھر چھوٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، جنت میں تو محل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلو اگلا محل پیلس، ٹھیک ہے جی نا، اگلا جو پیلس ہے نا وہ میرا ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جنت میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک گھر، یعنی ویسے تو میری بہت ساری جگہوں پہ میرا پڑوس بننے کی تمنا ہے نا، کہ ایک گھر نبی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ہو، ہر صحابی کے گھر کے ساتھ، تو بہت سارے میرے گھر ہوں گے نا. آپ کو جنت میں ایک گھر تو نہیں ہوگا، تو جنت میں بہت سارے گھر ہوں گے میرے انشاءاللہ. تو آپ نے بھی، ابھی میں بتا رہا تھا، آپ بھی آپ آئے ہیں کہ روزانہ جو 12 رکعتیں، آج یہ حدیث، آج تعلیم میں یہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہ روزانہ جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. تو جنت میں گھر بنانا تو پاسبل ہے، تو ہم بنا نہیں رہے، ہم بس دنیا کے گھر میں پیچھے پڑے ہیں. کم بخت وہ بھی نہیں بن رہا، نہ جنت والا بن رہا ہے، نہ یہ والا بن رہا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہیں نہ کہیں بنا لیں. اچھا جی، کتنا ٹائم رہتا ہے ہمارے پاس؟ 3 منٹ رہتے ہیں. او مائی گاڈ، چلیں جی، آئیں جی، جلدی سے آئیں جی، تمرین پہ آ جائیں. لیسن 16 پہ آپ آ جائیں، تمرین 1 پہ. اس کے اندر آپ دیکھیں ھذا بیتن، یہ گھر ہے، اور بیتن کی جمع بیوتن، بیوتن. تو ھذا کی جگہ کیا آ گیا؟ ھذہ آ گیا، ھذہ آ گیا. تو ھذا بیتن ھذہ بیوتن. اب یہ سارے غیر عاقل ہیں، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ھذہ لگے گا، باقی یہ آپ کو بہرحال رٹے ہی مارنے پڑیں گے. ھذا نجم ھذہ نجوم، ھذا درس ھذہ دروس، ھذا قلم ھذہ اقلام. یہ سب اب غیر عاقل چیزیں آ رہی ہیں. ھذا باب ھذہ ابواب، یہ سب دروازے ہیں. ھذا نہر، یہ نہر ہے. نہر عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں نا جنات تجری من تحت الانہار، تو ہمارے ذہن میں چھوٹی سی نہر آتی ہے، لیکن عربی میں نہر دریا کے لیے بھی استعمال، بڑا سارا دریا جس کے دامن میں گھر ہوگا. تو ھذا نہر ھذہ انہار، ھذا جبل ھذہ جبال. پہاڑ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو ھذہ جبال. ھذا کلب، یہ کتا ہے. ھذہ کلاب، یہ سب کتے ہیں. ھذا بحر، یہ سمندر ہے. ھذہ بحار، یہ سمندر ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذہ کتب، یہ کتابیں ہیں. ھذا حمار، یہ گدھا ہے. ھذہ حمر، یہ گدھے ہیں. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ھذہ سرر، یہ بیڈز ہیں. ھذا دفتر، یہ کیا ہے جی؟ رجسٹر، نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے، دفتر نہیں ہے، یہ رجسٹر ہے، نوٹ بک ہے. ھذہ دفاتر، یہ نوٹ بکس ہیں. ھذا مکتب، یہ مکتب میز ہے. ھذہ مکاتب، یہ میز ہیں. ھذا فندق، یہ ہوٹل ہے. ہوٹل، آپ سعودی عرب جائیں عمرے کے لیے، وہاں ہوٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے فندق.
تو حاذا فندق یہ ہوٹل ہے، حاذہی فنادق یہ سب ہوٹل ہیں۔ اب آگے دیکھیں نمبر 15، حاذہی ساعۃ یہ گھڑی ہے، اور آگے کیا آیا، حاذہی ساعات یہ بہت ساری گھڑیاں ہیں۔ تو پہلے حاذہی کیوں آیا؟ کیونکہ ساعۃ مؤنث تھی، اس وجہ سے اس کے ساتھ حاذہی آیا۔ اور دوبارہ حاذہی کیوں آیا؟ ساعات بہت ساری ہو گئیں، دوبارہ اس لیے آیا کہ کل جمعین مؤنث کا قاعدہ اس کے اوپر لگ گیا۔ حاذہی سیارۃ یہ کار ہے، حالانکہ ایک ہے لیکن حاذہی لگے ہوئے کیونکہ سیارۃ مؤنث ہے۔ آگے بھی حاذہی سیارات یہ بہت ساری کاریں ہیں، کل جمعین مؤنث کا قاعدہ یہاں پر بھی لگ گیا۔ حاذہی طائرۃ یہ پرندہ ہے، طائرۃ مؤنث ہونے کی وجہ سے حاذہی لگا، حاذہی طائرات یہ سب پرندے ہیں۔ آگے آجی ذالک نجم وہ ستارہ ہے، تو وہ سب بہت سارے ستارے ہیں، تو کیسے کہیں گے تلک نجوم، تلک نجوم وہ سب، ٹھیک ہے۔ اب اولئک یہاں نہیں آئے گا۔ تلک سیارۃ وہ کار ہے، تلک سیارات وہ کاریں ہیں۔ اچھا جی، چھوٹا سا ہوم ورک، لیسن نمبر جی کون سے 16 کا سوری۔ اب یہ دو ایکسرسائزیں اگلے آپ کو ہوم ورک ہیں۔ پہلی میں 17 جملے ہیں، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی، حاذا حاذہی ہاؤلائی لگانا ہے۔ یہ اصول کل جمع مؤنث کا اصول مد نظر رکھتے ہوئے حاذا حاذی ہاؤلائی لگانا ہے۔ اور دوسری ایکسرسائز میں تلک ذالک اولئک، ذالک تلک اولئک یہ لگانا ہے، یہی اصول مد نظر رکھتے ہوئے کل جمع مؤنث کا۔ تو یہ دو ہیں، انشاءاللہ آپ سوچ سمجھ کے کریں گے، کوئی اتنا مشکل کنسیپٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اسی وقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔